हाय व्यूअर्स, दिस इज़ सादियान एंड यू आर वाचिंग GNTV। जो फर्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हदूद और डिफेंसेस। लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि हदूद और हद होता क्या है। जनरली हमारे पास टू टर्म्स होती हैं, एक हद और एक ताज़ीर। तो हद में जो ऑफेंसेस की पनिशमेंट दी जाती है वो अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ और इस्लामिक लॉ दी जाती है। लेकिन ताज़ीर में जो पनिशमेंट्स ऑफेंसेस की दी जाती हैं वो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड यानी ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हदूद के केसेस में मेडिकल एविडेंसेस एक्सेप्ट नहीं होते, राइट। और इसके अलावा हमें विटनेसेस लाने होते हैं। सिर्फ ये जो है हद क्राइम वो प्रूव होगा विटनेसेस के थ्रू और कन्फेशन के थ्रू, बाकी एविडेंसेस इसमें एक्सेप्ट नहीं होते, वो ताज़ीर में होते हैं। नाउ व्हाट आर हदूद ऑर्डिनेंसेस? ये इस्लामाइजेशन प्रोसेस ऑफ जनरल ज़िया-उल हक हैं जो उन्होंने 1979 में इंट्रोड्यूस करवाए थे। और इसमें कुछ ऑफेंसेस हैं जिनकी डिफिनीशंस उन्होंने दी, जिनकी पनिशमेंट्स उन्होंने बताई हैं ऑर्डिनेंसेस में। उनमें से एक क्राइम आज हम स्टडी करेंगे और बाकी डिफरेंट एरियाज में करेंगे। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं ऑर्डिनेंस वो है कज़्फ़ ऑर्डिनेंस 1979, राइट। लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि कज़्फ़ होता क्या है। व्हाट इज़ कज़्फ़? कज़्फ़ इज़ द फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ अडल्ट्री। लाइक किसी पे इल्ज़ाम लगाना, वो कैसे हो सकता है? रिटन फॉर्म में हो सकता है, किसी का कार्टून बना दिया, इशारे की तरीके से हो सकता है, लेकिन जिससे पता चले कि ये बंदा वाकई एडल्ट्री का इल्ज़ाम लगा रहा है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, intention should be harm the reputation of the person or to hurt someone, right? एंड अगर कोई बंदा है, ही इज़ कॉलिंग यू इललेजिटिमेट चाइल्ड एंड लाइक दिस, सो दैट इज़ आल्सो कज़्फ़ एंड पर्सन कैन बी पनिश्ड। लेकिन एक और चीज़ है, एक और डिफिनीशन आती है। लेकिन अगर कोई डिफिनीशंस हैं जो कज़्फ़ ऑर्डिनेंसेस या फिर दूसरी जितनी भी ऑर्डिनेंसेस उनमें मौजूद ना हो, तो उन डिफिनीशंस के लिए हम पाकिस्तान पीनल कोड से रजू करेंगे। लेकिन पब्लिक गुड की कोई भी ऐसा खास डेफिनेशन नहीं है। There is no definition for public good. It depends upon the judge that how it was a public good. For example, prostitution is going on, you don't publish and you go to authorized person, मतलब आप जाके पुलिस को बता रहे हैं या किसी ऑफिसर को बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं उसे, then you will not be liable to cusp because you have not made known to the people. एक और एग्जाम्पल है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 62 एंड 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट मेंबर कैरेक्टर शुड बी अच्छा, सो इफ़ यू डिस्क्लोज हिम देन दिस इज़ अ पब्लिक गुड। सो देर इज़ नो specific definition for the public good. It varies from case to case, right? Now हाउ टू प्रूव द कज़्फ़ एंड व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ द कज़्फ़? मतलब कि आप कज़्फ़ को कैसे प्रूव करेंगे भाई? तो ज़ाहिर है ये हद ऑफेंस है, कज़्फ़ जो है हद ऑफेंस है, तो उसमें तो एविडेंसेस तो एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली उसमें आपको विटनेसेस, 4 विटनेसेस लाने पड़ेंगे कि आप लोग साबित करें, राइट, कि इस बंदे ने वाकई ऐसी एडल्ट्री कमिट की है। तो अगर वो 4 विटनेसेस बंदा नहीं ला रहा तो उस पे क्या हो गया, कज़्फ़ लग गई है, राइट। तो अगर उनमें से 3 बंदे जो हैं वो गवाही दे रहे हैं, एक बंदा गवाही नहीं दे रहा, तो जो 3 बंदे हैं उन पे कज़्फ़ लग जाएगी और एक जो है क्योंकि गवाही नहीं थी इसलिए इन तीनों बंदे पे कज़्फ़ लग जाएगी। क्यों? उन्होंने फॉल्स टेस्टिमनी दी है। बाकी जो हदूद के ऑफेंसेस हैं उनमें 2 गवाह चाहिए होते हैं, लेकिन जो कज़्फ़ का ऑफेंस है इसमें 4 गवाह चाहिए होते हैं, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट सीरियस टॉपिक। सो नाउ, और हाँ, कन्फेशन भी चाहिए होता है। सो नाउ व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ कज़्फ़? तो पनिशमेंट ऑफ कज़्फ़ ऑब्वियसली यही है कि 80 स्ट्राइप्स, और इसके अलावा उसकी पर्सन की सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो टेस्टिमनी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें भी जो है, जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनकी डिफरेंट ओपिनियंस हैं वो मैं आपको बताती हूँ।
بٹ ناؤ میں پنشمنٹ کے حوالے سے تھوڑا اور بتا دوں کہ اگر جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کراس آرگومنٹس ہوتے ہیں، اس میں بندہ جو ہے وہ اس کی کوئی جھوٹی بات نکل آتی ہے تو اس پہ قذف لگے گا. اگر کوئی مائنر الزام لگاتا ہے تو حدود نہیں، اس پہ تعزیر لگے گا. اور اگر لیکن بندے کی انٹینشن بھی ہونی چاہیے. دیٹ پرسن مسٹ کمیٹڈ مینزریا، لائک بیڈ انٹینشن مسٹ بی دیئر. فار ایگزامپل اگر کوئی سوتے ہوئے بندہ بول رہا ہے کوئی ایسی بات، کسی پہ اڈلٹری کا الزام لگا رہا ہے اور وہ سوتے ہوئے ایسے بول رہا ہے، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو اس پہ ہم لوگ جو ہے وہ قصد نہیں لگا سکتے. یا پھر پرسن از انکیپیبل آف ہیونگ سیکس، دین اس پہ بھی حد نہیں لگے گی بلکہ اس پہ تعزیر لگے گی. اور there is no scope of ijtihad in these cases, but these are additional rules based on ijtihad. اور جو مطلب ہمارا گواہی دینے والا بندہ ہوگا نا، اس کو آف کورس عادل ہونا چاہیے، اور ایسا بندہ ہو کہ جو کہ کنسسٹنٹلی مائنر سنس نہ کرتا ہو، اور کبھی بھی اس نے کوئی صحیح کبیرہ مطلب بڑا سن نہ کیا ہو، رائٹ. لیکن ایک اور چیز ہے کہ ایز ڈفرینٹ اسکالرز ہیو ڈفرینٹ اوپینینس ریگارڈنگ وٹنسز، مطلب کہ وٹنسز میل ہونا چاہیے، فیمیل ہونا چاہیے. تو اس میں ایک ہمارے اسکالر ہیں الطبری، ابن تیمیہ اور ابن قیم، ان کی کیا رائے ہے؟ آل آف دیم ایگری دیٹ وٹنس جو ہے وہ فیمیل بھی ہو سکتی ہے، میل بھی ہو سکتا ہے، رائٹ. لیکن اس میں وہ حساب ہے کہ عورت کی گواہی جو ہے وہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہوگی. لیکن جمہور صاحب کیا بولتے ہیں جی؟ وہ بولتے ہیں کہ وٹنسز مسٹ بی میل، مسٹ بی عادل، شوڈ ناٹ کمیٹڈ صغیرہ مینس مائنر سنس پرسسٹنٹلی اور میجر سن ونس. تو جمہور صاحب نے بول دیا کہ عورتیں نہیں دے سکتی حدود کے کیسز میں گواہی، رائٹ. ہو گیا. اس کے بعد ہے جی ڈفرینس آف اوپینینس ریگارڈنگ وٹنسز. تو اس میں یہ بات میں نے آپ کو بتا دی. اور آگے ایک اور بات ہے، اوپینین آف اسکالرز. کس چیز کے اسکالرس کے اوپینین؟ کہ جو بندہ ہے لائک اگر جس نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی جھوٹی نکل آئی، اس پہ قذف کا کیس چلا گیا ہے، تو اس میں کیا اوپینینس ہے اسکالرس کے؟ تو اس میں شافی بولتے ہیں کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جائے گا ٹیسٹیمنی سے، مطلب ہمیشہ کے لیے گواہی دینے سے وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جائے گا. لیکن تب تک اگر وہ ریپینٹ کر لیتا ہے، شرمندہ ہو گیا بندہ، بھائی بول رہا ہے کہ میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا، میں بہت شرمندہ ہوں، تو اس کے بعد اس کی ٹیسٹیمنی ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے. لیکن جمہور صاحب کیا بولتے ہیں جی؟ ہی از ویری اسٹرکٹ. بولتے ہیں کہ بندہ ڈسکوالیفائڈ ہو گیا بھائی ٹل ڈیتھ تک، مطلب کوئی چانس ہی نہیں ہے آگے اس کی ٹیسٹیمنی لینے کا، رائٹ. اس کے بعد جی آ گیا کہ یہ جو بات ہے مطلب جو ہم نے آپ کو بتائی کہ ان کو پنش کیسے کیا جائے گا، تو یہ کس بات سے ثابت ہے؟ یہ قرآن کی ایک آیت سے ثابت ہے، ورس 4 آف سورہ نور اباؤٹ قذف. تو اس میں کیا کہتے ہیں اللہ جی؟ کیا کہتے ہیں کہ جس نے کسی مطلب اچھی خاصی نیک شریف عورت پہ الزام لگایا اور اس کے وہ وٹنسز نہیں لا سکا، تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں اور اس کی ٹیسٹیمنی اس کے بعد ایکسیپٹ نہیں کی جائے. تو اس سے ثابت ہو گیا، رائٹ. ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ، اس کو بہت غور سے سننا ہے. واٹ از لیان؟ لیان ایک ٹرم ہے. لیان ایک ایسی ٹرم ہے نا، یہ ایک ایکسیپشن ہے، یہ اسپیسیفک ہے. کیوں؟ کیونکہ اٹ اونلی ہیپن بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. اس میں 4 وٹنسز نہیں چاہیے. اگر ہسبینڈ وائف پہ الزام لگاتا ہے اور وائس ورسا، تو کیا ہوگا اس میں؟ جس پہ الزام لگا ہے یا جو لگا رہا ہے، تو وہ اوتھ لے گا 4 times دیٹ آئی ایم ٹیلنگ ٹروتھ، اور 5ویں دفعہ وہ بولے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کرس ہو مجھ پہ اگر میں لائر ہوں. اور سیم اس کی وائف بھی ایسے ہی کرے گی کہ میں جو ہوں سچ بول رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، اور 5ویں بار بولے گی مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں. اگر وہ کنفیس کرتی ہو تو ویل اینڈ گڈ، دین میرج ان کی ڈیزالو ہو جائے گی اور وہ رجوع نہیں کر سکتے. لائک اس میں یہ بھی ہے کہ وہ بعد میں حلالہ بھی نہیں کر سکتے لیان کے کیس میں. اور لیکن یہ جوڈیشل
پروسیجر ہوگا. پرائیویٹ سیریمنی میں ایسا سب کچھ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ بندی کنفیس نہیں کر رہی ہے, نہ ہی وہ اوتھ لے رہی ہے, تو یہ کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو امپریزن کر سکتی ہے, وائف کو اس کو امپریزن کرے گی, رائٹ. اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر فادر نے بچے کو ڈس آن کر دیا ہے, دیٹ چائلڈ اونلی ریلیٹڈ ٹو ہر اور ہز مدر. فادر پہ اس کے کوئی رائٹس نہیں ہیں, نہ مینٹیننس کے رائٹس ہیں, نہ وراثت کے رائٹس ہیں, کوئی رائٹس نہیں ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ہے کہ کیس ہمارے پاس کیا ہیں اس سے ریلیٹڈ. تو ہمارے پاس 2 کیسز ہیں, یہ آپ خود بھی اسٹڈی کر لیجئے گا. میں تھوڑا سا ان کا بتا دیتی ہوں کہ جو فرسٹ کیس ہے یہ حسین بی بی کیس جو ہے, تو اس میں جو ہے ججمنٹ آئی تھی کہ اگر ایک بار انیشیٹ ہو گیا کیس تو اٹ ول ریچ اٹس لاجیکل اینڈ, دیر از نو ادر آپشن, آپ واپس نہیں جا سکتے, رائٹ. اور جو سیکنڈ کیس ہے برکت علی کیس, اس میں جج صاحب نے کیا ججمنٹ دی تھی کہ اگر کوئی جس نے کمپلین کی ہے یا پھر جس نے الزام لگایا ہے ایڈلٹری کا, تو اگر وہ فیل ہو گیا ہے اپنے وٹنسز لانے میں, تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو قذف اس پہ نافذ کر دیں, رائٹ, کہ اس پہ ہم قذف نافذ نہیں کریں گے unless it is proved that they had malafidely given false ایویڈنسز. یہ ججمنٹ تو ہے ایکچولی انڈرمائننگ امپورٹنس آف حدود بٹ ناٹ ان اسلامک لا, ٹھیک ہے. اور یہ کیسز آپ خود بھی اسٹڈی کر لیجئے گا. اس کے بعد ہے کہ دیر آر سچویشنز ویئر حد شوڈ ناٹ بی اٹینڈ. تو ایسی کون سی